الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرت مولانا شمس الحق صاحب آگے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں برادر مکرم حضرت مولانا قاری ابو بکر صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہیں مجھے آپ کی زیارت کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ رب العزت انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے خطیب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یاد کیا اور ہمیں ان کی خدمت میں حاضری کا یہ شرف ملا۔ علماء کرام کی ایک تعداد کثیر آپ کے پاس موجود ہے، میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا۔ میں نے قرآن کریم میں سے سب سے چھوٹی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی 3 آیتیں ہیں اور اس میں 10 کلمات ہیں، اور اس کے حروف 41 ہیں۔ ہے مختصر سی سورت لیکن جامع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: فضلت علی الانبیاء بست، مجھے سارے انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی۔ فضیلت کا تاج میرے سر پر سجایا گیا۔ ان میں سے ایک ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اور جوامع الکلم کا معنی یہی کہ الفاظ مختصر اور معنی زیادہ، الفاظ تھوڑے مطالب اور معانی زیادہ، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ ایک علماء نے لکھا ہے کہ اس چھوٹی سی سورت میں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اس آیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان، رفعت اور آپ کی بلندی کو بیان کیا۔ فصل لربک وانحر میں آپ علیہ السلام کے پروگرام کو بیان کیا، آپ کے مشن کو بیان کیا گیا، اور ان شانئک ھو الابتر میں آپ کے دشمنوں کا انجام بیان کیا۔ 3 آیتیں ہیں اور اس میں یہ چیز بیان کی۔ مفسرین کرام نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا
کہ میرے آقا کے فرزند حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی پریشان رہتی. آپ کے بیٹوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا, کوئی رجولیت تک نہ پہنچ سکا, مرد کی عمر تک نہ پہنچ سکا. اسی لیے فرمایا ما کان محمد آبا احد من رجالکم, مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول. آپ کے بیٹے سارے بچپن میں فوت ہو گئے, ہاں آپ کا سلسلہ آپ کی صاحبزادیوں سے چلا. تو کافروں نے تانا دینا شروع کیا, بطر محمد, کہ محمد علیہ باللہ اب یہ اس کا نام مٹ جائے گا. اور کہتے یہ تھے کہ انسان کا مشن اس کی اولاد سے زندہ ہوتا ہے, انسان کا پروگرام اس کی اولاد سے آگے بڑھتا ہے. بیٹا ہوتا ہے باپ کے مشن کو لے کر چلتا ہے, بیٹا ہوتا ہے باپ کے پروگرام کو لے کر چلتا ہے. کوئی بیٹا تو ہے نہیں, کل انتقال ہو جائے گا اور سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کافر تانا دینے لگے. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آقا جی میرے بیٹے قاسم کا بھی کیا حال ہوگا؟ تو فرمایا خدیجہ آپ کا بیٹا قاسم ابھی جنت میں کھیل رہا ہے, اور اگر یقین نہیں آتا بتاؤ, میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میرا رب پردے ہٹا دے گا اور آپ کو آپ کا بیٹا کھیلتا ہوا نظر آئے گا. حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیے, فرماتی ہیں آقا آپ نے فرما دیا مجھے یقین آ گیا, اب اگر پردے ہٹ بھی جائیں میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں, میرے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا جو پہلے آج. جب یہ فرمایا تو آپ بیٹھے تھے غمزدہ. صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے جسم پر وہ کیفیت طاری ہوگی جو وحی کے وقت ہوا کرتی. فرماتے میں سمجھ گیا وحی اتر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا تو یوں لگا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آیا. فرماتی ہے مسکرا رہے ہیں, لبوں پہ مسکراہٹ ہے, اور فرمایا کہ میرے رب نے میرے لیے تسلی آج اتار دی. جبرائیل عرشوں سے آ گیا اور یہ سورت لے کر آیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے محبوب تیرا مشن بھی جاری رہے گا, تیرا نام بھی بلند و بالا رہے گا, تیرا نام بھی اعلیٰ اور عرفہ رہے گا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نشان مٹ جائے گا, آپ ہمیشہ رہیں گے, نام و نشان تیرے دشمنوں کا مٹ جائے گا. یہ فرمایا تو فرمایا تسلی آ گیا. تھوڑا سا ہم ان آیات کی تفسیر میں چلتے ہیں. کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا, مفسرین لکھتے ہیں کہ اِنَّا کا لفظ وہاں اللہ استعمال کرتے ہیں جو کام اللہ کے سوا مخلوق نہ کر سکے. جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے وہاں اِنَّا کا لفظ استعمال کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لیلۃ القدر میں ایک رات میں اتارا ہے. یہ اللہ ہی کے کام تھا اور کسی کا نہیں, اس لیے اِنَّا کا لفظ استعمال کیا. اور نا جمع کی ضمیر اس لیے لائی, فرمایا جب کسی آدمی کے بہت سارے دشمن اور مخالف ہو جائیں اور اس کا حمایتی ایک ہی کھڑا ہو, اور جب ایک ہی آدمی کھڑا ہو جائے اس کو طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے. وہ نہیں کہتا ٹھیک ہے بے فکر ہو میں کافی ہو نا, وہ کہتا آپ بے فکر رہیں ہم کافی ہیں, ہم جو موجود ہیں نا. اللہ یہ فرما رہے میرے بابو یہ سارے آپ کے دشمن ہو جائیں, آپ کو ذرا بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کافی ہیں. اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا, ورنہ اللہ کی ذات تو احد ہے, واحد ہے.
जमा इसलिए इस्तेमाल इन्ना आतवैना। मुफस्सिरीन किराम बड़ी अजीब बात यहाँ लिखते हैं, फरमाते हैं मांगने पर जो चीज दी जाए उसको ईता कहा जाता है और बिन मांगे जो दी जाए उसको आता कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं हदीस में आता है बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व ईताउज ज़कात। ज़कात का अदा करना, ईता का लफ्ज आया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया माल में से साहिब निसाब 40वां हिस्सा निकाले, ये निकाल रहा है, मांगने पर निकाल रहा है। ईता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और आता बिन मांगे दिया जाए। अल्लाह बताना चाहते हैं इन्ना आतवैना कल कौसर, मेरे महबूब मैं तुझे जो कौसर वाला मकाम और मर्तबा देना चाहता हूँ, तूने नहीं मांगा, मैं अपने पास से देना चाह रहा हूँ। बिन मांगे तुझे ये मुकाम दे रहा हूँ, बिन मांगे तुझे ये मर्तबा दे रहा हूँ और आतवैना का तुम्हें दे रहा हूँ। इशारा कर दिया आदम से ईसा तक ये मर्तबा मैंने किसी नबी को नहीं दिया जो आज अकेले आपको दे रहा हूँ।